اور دو بغلیں۔ ایک گاؤں میں ایک تالاب تھا۔ اس تالاب میں دو بغلیں اور ایک کچھوا رہا کرتے تھے۔ ایک سال بارشیں نہیں ہوئیں، تالاب کا پانی سوکھ گیا، جسے محسوس کر کے دو بغلیں اڑنے لگے اور کسی دوسرے تالاب میں چلی گئیں۔ وہاں بہت سارا پانی تھا۔ اس میں مینڈک اور کیکڑے بہت زیادہ تھے۔ پرانے تالاب کو چھوڑ کر نئے تالاب میں جانے کی باتیں کرنے لگے۔ کچھوے نے یہ باتیں سن لی۔ کچھوا بغلوں کے پاس آیا اور کہنے لگا، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، میں تنہا یہاں پر کیسے رہوں گا؟ بغلیں کچھوے کو ساتھ لے جانے کے لیے راضی ہو گئیں، لیکن اب ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم ان کو ساتھ لے کر کیسے جائیں گے۔ کچھوا نہ تو اڑ سکتا ہے اور نہ ہی اتنی دور چل پائے گا۔ انہوں نے سوچا کہ ہم اس کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر کے لے جائیں گے، لیکن کچھوا ان کی پیٹھ پر نہیں چڑھ سکتا تھا۔ انہوں نے بڑا سوچا اور ان کو سمجھ آ گیا کہ کچھوا اگر منہ میں لکڑی کو پکڑ لے، بغل اسے اپنی چونچ میں پکڑ کر انہیں تالاب میں لے جائیں گے۔ بغلوں کی اس کی بات سن کر وہ سکون میں آ گیا۔ بغلوں نے کچھوے سے کہا، تم کسی بھی صورت میں منہ نہیں کھولو گے اور لکڑی کو مضبوطی سے پکڑو گے۔ کچھوے نے کہا، ہاں ٹھیک ہے۔ دوسرے دن صبح بغلے کچھوے کو لے کر ہوا میں اڑنے لگے۔ وہ آسمان میں اڑنے لگے۔ فاصلے پر زمین پر کھیل رہے بچوں کی نظر ان بغلوں پر پڑی جس کے منہ میں کچھوا تھا۔ وہ بغلیں اور کچھووں کو دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور ان کو پتھر مارنے لگے۔ کچھوے کی نظر ان پر پڑی۔ اس نے منہ کھول کر بغلوں کو بتانے کی کوشش کی۔ جیسے ہی اس نے منہ کھولا، کچھوا زمین پر گر گیا اور اس کی جان چلی گئی۔ آنے والی مصیبت کا اندازہ پہلے سے ہی لگا لینا چاہیے، ورنہ یہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔